بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قربانی سے متعلق اہم مسائل کا بیان چل رہا ہے، اسی سے متعلق آج چند مسائل ذکر کرنے ہیں۔ نمبر 1، کوئی شخص انفرادی قربانی کر رہا ہو یا اجتماعی قربانی میں کسی کے ساتھ شریک ہو، دونوں صورتوں میں قربانی کرنے والے کی نیت محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی ہونی چاہیے۔ گوشت کھانے کی نیت ہو تو ثواب تو ملے گا ہی نہیں، البتہ جو واجب ذمے میں تھا وہ ساقط ہو جائے گا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو نیت درست کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جانور آپ کا ہے، ہر چیز اس کی آپ کی ہے، کوئی آپ سے نہیں لے رہا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو تو نہ تمہارے جانور کا گوشت چاہیے، نہ پوست چاہیے، نہ خون چاہیے، نہ کھال چاہیے، کوئی چیز نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دل کا تقویٰ دیکھتے ہیں۔ تو کیوں بلا وجہ خامخواہ نیت خراب کر کر اپنی اتنی مہنگی قربانی کو آدمی ضائع کرے؟ اس لیے نیت یہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ میں عظیم عمل انجام دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے قبول فرمائے اور میرے گناہوں کا اللہ تعالیٰ اس کو بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ تو اس لیے نیت جو ہے وہ صحیح کر لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے جہاں پر اجتماعی قربانی ہوتی ہے، یہ جو لوگ اجتماعی قربانی میں شریک ہیں، ان کو خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ بقیہ جتنے شرکاء ہیں ان کی آمدنی حلال ہونی چاہیے۔ البتہ فقہاء نے اس میں کچھ تفصیلات بیان کی ہیں۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہوتے ہیں، چھوٹے جانور جو ہے ایک آدمی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس میں اعتبار بڑے جانور میں اکثریت کا ہے۔ مثال کے طور پر 7 حصے ہیں، 7 حصے میں سے 5 حصے اگر ایسے لوگوں کے ہیں جن کی آمدنی صحیح ہے اور 2 حصے ایسے لوگوں کے ہیں جن کی آمدنی درست نہیں ہے، تو بعض فقہاء کہتے ہیں کہ اکثریت کا اعتبار کرتے ہوئے سب کی قربانی درست ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ کہ اکثریت حرام مال والوں کی ہے، تو ظاہر ہے کہ جب اکثریت حرام مال والوں کی ہے اور ان شرکاء کی ہے جن کی آمدنی مستقل حرام ہے، تو اس اعتبار سے پھر کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور عام طور پر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم جہاں پر بکنگ کراتے ہیں، اب ہمیں تو نہیں معلوم کہ کوئی آدمی جو ہے وہ سود کے پیسے سے ہمارے ساتھ بقیہ 6 اور کون لوگ شریک ہیں، آپ تو گئے اور جا کر آپ نے اپنے ایک حصہ بک کرا دیا، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے ساتھ زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، خالد ہے، کون ہے، اور جو لوگ ہیں وہ کون سے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، ان کی انکم کیا ہے، نہیں معلوم۔ اس لیے ہم مشورہ یہ دیتے ہیں جہاں ہماری چلتی ہے، دونوں باتیں میں بتا رہا ہوں، جہاں چلتی ہے وہاں پر ہم، اور جہاں ہمارا اختیار چلتا ہے وہاں ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی بڑا بڑا لکھ کر لگا دیا جائے کہ حرام آمدنی والے اس قربانی میں شریک نہ ہوں اور وہ یہاں بکنگ نہ کروائیں، بالکل واضح طور پر صاف صاف۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی شریک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اب کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے جو کام اپنا کرنا تھا وہ کر دیا، بس اب آپ سے سوال جواب نہیں ہوگا، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اور بعض جگہوں پر جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ جہاں پر بکنگ ہوتی ہے، بنوری ٹاؤن میں اگر آپ چلے جائیں، وہاں جہاں اجتماعی قربانی کی بکنگ ہوتی ہے وہاں باقاعدہ بڑا بڑا کر کے لکھا ہوا ہے کہ بینک میں جو لوگ کام کر رہے ہیں یا جو دوسرے اس طرح کے مالیاتی اداروں میں جن کی ٹوٹل آمدنی حرام کی ہے وہ اس میں حصہ نہ لیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی لیتا ہے تو اب آپ پر اس کا نہ وبال ہے
اور نہ آپ عند اللہ ماخوذ ہیں اور نہ عند اللہ آپ گناہ گار ہیں. ختم ہو گئی بات. تو اپنے اختیار، اور جہاں پر آدمی کا اختیار ہو، تو اب جیسے مثال کے طور پر محلوں میں آدمی گائے لے کر آتا ہے، اس میں محلے والے ہیں، دوست احباب ہیں، بھائی 6-7 آدمی شریک ہو جاتے ہیں، تو وہاں تو معاملہ بہت آسان ہے. وہاں تو ہر آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی میرا جو شریک ہے اس کی آمدنی حلال ہے یا حرام ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حلال آمدنی والے کو اپنے ساتھ اس اجتماعی قربانی میں شریک کریں. ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات جو ہے وہ ہے مسئلہ جانوروں کی عمر سے متعلق. دیکھیں جس طرح شریعت نے ہر جانور کی قربانی کو مشروع نہیں کیا، بھائی گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بکرا ہے، اونٹ ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، وغیرہ وغیرہ. جانوروں کی تو بے شمار قسمیں، لیکن شریعت نے مخصوص جانوروں کی قربانی کا حکم دیا ہے. اسی طریقے سے شریعت نے اس مخصوص جانوروں کی کچھ شرائط مقرر کی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو بھی آپ کو ملے چل بھائی آجا چھری کے نیچے، ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر بکرا بکری یہ 1 سال کا ہونا چاہیے، اور اس میں چاند کا اعتبار ہے، انگریزی تاریخ اور انگریزی سال کا اعتبار نہیں ہے، چاند کا اعتبار ہے. چاند کا اعتبار ہے، 1 دن بھی اگر کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی. اوپر ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، کم ہو قربانی نہ ہو، چاند کا اعتبار ہوگا. اسی طریقے سے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اس کی عمر 2 سال ضروری ہے. اونٹ ہے، اس کی عمر 5 سال ضروری ہے. البتہ ہمارے یہاں جو ہے وہ بہت زیادہ زور جو ہے دانتوں پر لگایا جاتا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے، ہم تو دیکھتے رہتے ہیں مشاہدہ کہ وہ دانت کھول کر دیکھتے ہیں، لیکن ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ 2 دانت کہاں پر ہوتے ہیں. بس وہ ہے فیشن، نیچے کھولا اوپر کھولا کیا ہے. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ 2 دانت ہیں کون سے، کیا چیک کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ دانت یہ معیار نہیں ہے، دانت معیار نہیں ہے، عمر معیار ہے، دانت علامت ہے. یہ اگر اصول ذہن میں بیٹھ گیا تو انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی. بنیاد عمر ہے، دانت نہیں ہے. دانت میں نے عرض کیا کہ علامت ہے. کسی وجہ سے فرض کر لیں کسی وجہ سے دانت نہیں نکلے، عمر پوری ہے، تو قربانی ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی. اس لیے کہ عمر جو ہے وہ عمر پوری ہے، مکمل ہے. دانت بس اوقات ہو سکتا ہے کہ نکل گیا ہو سکتا ہے کہ درمیان میں ٹوٹ گیا ہو، اس کا اعتبار نہیں ہے. عمر کا پورا ہونا وہ بنیادی شرط ہے، عمر پوری ہونی چاہیے. تو یہ ہے مسئلہ. اسی طریقے سے بھیڑ ہے، دمبا ہے، اگر یہ 1 سال سے ذرا مسئلہ سمجھ لیں، بھیڑ ہے، دمبا ہے، یہ 1 سال سے اگر کم کا ہو اور 6 مہینے سے زیادہ کا ہو، اور اس کو 1 سال کے بھیڑوں میں اگر چھوڑ دیا جائے تو اپنے قد کاٹ کے اعتبار سے، اپنی جسامت کے اعتبار سے، اپنے ظاہری اولیے کے اعتبار سے وہ 1 سال کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی درست ہے. لیکن یہ تفصیل بکرے میں نہیں چلے گی. پتہ نہیں آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. بکرا یا دمبا اگر 6 مہینے سے زیادہ کا ہو اور 1 سال سے کم کا ہو، اور 1 سال کے جو دمبے کھڑے ہوئے ہیں اس ہم عمر دمبوں میں اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو دور سے یہ نہ پتہ چلے، اس کی قد کاٹ ایسی ہے، اس کی ظاہری جسامت ایسی ہے کہ نہیں پتہ لگتا کہ یہ 6 مہینے یا 7 مہینے کا ہے. لگتا دور سے اتنا صحت مند ہے، فربا ہے، اتنا موٹا ہے، تازہ ہے کہ لگتا ہے کہ بھئی یہ 1 سال کا ہے تو اس کی قربانی جو ہے وہ درست ہوگی. لیکن یہ تفصیل بکرے میں نہیں چلے گی، یہ صرف دمبے کے ساتھ یہ تفصیل ہے. آخری مسئلہ، خصی جو جانور ہوتا ہے، اب خصی آپ کس کو کہتے ہیں؟ خصی آپ جانتے ہیں، اس کی مجھے تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں متعدد لوگوں کی، متعدد عوام میں پبلک کی الگ الگ رائے ہوتی ہے کہ بھئی خصی جانور کی قربانی صحیح ہے، کوئی کہتا ہے کہ صحیح نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ شریعت سے کیا بات ثابت ہے؟ فقہاء نے کیا بات فرمائی ہے؟ یہ بات ذرا سمجھ لیں. خصی جانور کی قربانی کرنا نہ کوئی عیب ہے بلکہ افضل ہے.
جانور کو خصی کرنا اس اعتبار سے اور اس نیت سے، اور ماہرین کہتے ہیں کہ جس جانور کو خصی کر دیا جائے اس جانور کے گوشت کی افادیت اور اس کا مزہ وہ عام گوشت کے مقابلے میں بڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو خصی سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خصی جانور کی قربانی فرمائی، اس لیے میں نے عرض کر دی کہ خصی جانور کی قربانی کرنا یہ کوئی عیب نہیں بلکہ افضل ہے خصی جانور کی قربانی کرنا۔ آخری مسئلہ جو ہے وہ جانوروں کے عیب سے متعلق ہے، تو عیب تو ایک دو نہیں ہے، بہت سارے عیب ہیں۔ شریعت نے بہت باریک باریک عیب کو نہیں لیا اس لیے کہ اس کے اندر حرج واقع ہوتا ہے، موٹے موٹے عیوب ہیں، اور عیب بھی وہ ہو جو عیب فاحش ہو، ایسا عیب ہو جو ظاہری طور پر نظر آنے والا ہو، اس سے قربانی نہیں ہوتی۔ اب اس کی تفصیلات بہت ساری ہیں، اگر میں ان سارے عیوب کو اگر بیان کرنا شروع کر دوں تو آگے جو مجھے باتیں عرض کرنی ہیں وہ رہ جائیں گی۔ بس جس وقت کوئی مسئلہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے پیش آئے تو کسی اہل علم سے معلوم کر لیا جائے اور ان سے رجوع کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔